زنیرہ صاحبہ، آپ سے ابتدا کرتے ہیں اور سب سے پہلے مکافات عمل، کیونکہ ہمارا آج کا موضوع ہے مکافات عمل، تو یہ فرما دیجئے کہ مکافات عمل سے کیا مراد ہے اور یہ کہ قرآن و حدیث میں اس کا ذکر کس طرح ملتا ہے، آپ یہ بھی فرما دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکافات عمل کا آسان مطلب یہ ہے اعمال کا بدلہ، اور جنرلی اس کو کہا جاتا ہے کانسیکوینسز، یعنی جو بھی ہم کام کرتے ہیں اس کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے۔ ویسے تو لغت کے اعتبار سے اس کو دونوں طرح ہونا چاہیے تھا، وہ جیسا عمل ہوگا ویسا نتیجہ ہوگا، وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی، لیکن مکافات عمل کی ٹرم جب ہم سنتے ہیں تو اس میں ہم ہمیشہ کانسیکوینسز کی بات کرتے ہیں، اور کانسیکوینسز ہمارے برے کاموں کے نتیجے کی طرف انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جب ہم سے کوئی مس کنڈکٹ ہو، ہم سے کوئی غلط کام ہو، اور اگر میں شرعی اصطلاح یوز کروں تو اگر ہم سے اللہ کی کوئی نافرمانی ہو جائے یا ہم سے گناہ کا کوئی عمل ہو جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اس کو دنیا کے بدلے سے ریلیٹ کیا جاتا ہے۔ دین اسلام بہت واضح تعلیمات ہمیں اس بارے میں دیتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا کو عمل کی جگہ بنایا، جس کو ہم کہتے ہیں دار العمل، یہ عمل کا گھر ہے، اور آخرت کو اس کے نتیجے کا مرکز بنایا، جس کو ہم کہتے ہیں دار الجزا، یعنی وہاں پر دنیا میں جو کام ہم نے کیے تھے، اچھے کاموں کا اجر اور برے کاموں کی خدا نخواستہ جس سے گناہ ہوئے ہیں اس کی سزا وہ بھگتے گا۔ لیکن ایک بیچ میں ٹرم آ رہی ہے کہ ہمیں دنیا میں بھی نصیحت حاصل کرنے کے لیے یا عبرت حاصل کرنے کے لیے کبھی کبھی ہمارے برے نتائج جو ہیں برے اعمال کے، وہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ میں اس کے اوپر بہت مختلف میرا نظریہ ہوتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ جب کبھی لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ اس کو گناہ کی سزا مل رہی ہے، تو میں اس سے ایگری نہیں کرتی۔ دیکھیے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کسی نیک شخص کے اوپر مصیبت آ رہی ہے تو وہ اس کے گناہوں کی مغفرت کا سبب بن رہی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی عجب شان ہے، اسے اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی چبھ جاتا ہے تو وہ اس کے گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن پاک سے پتا چلا کہ گناہ گاروں پہ مصیبتیں اس لیے آتی ہیں تاکہ وہ ڈر جائیں اور ٹھہر جائیں، تو ایک طرح سے ان کے لیے بھی بلیسنگ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر انہیں دنیا میں یہ نہ دکھائیں تو ان کا عقیدہ آخرت کے بارے میں مضبوط نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوتا۔ ہم یہ کہتے ہیں نا وہ تو اتنا برا کام کرتا ہے اس کے ساتھ تو کچھ نہیں ہوتا، تو ایک طرح سے اس کی پکڑ ہے۔ اور اس میں بڑا دلچسپ واقعہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک دفعہ ایک شخص کسی اللہ کے ولی سے ملاقات کے لیے گیا، اور جب وہ وہاں گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک شیر ہے جو اس ولی کے پاس کہیں رہتا ہے، اور اس نے دیکھا کہ اس ولی کے جسم پر، پورے جسم پر مختلف زخموں کے نشانات ہیں۔ تو یہ شخص بڑا حیران ہوا اور اس نے کہا کہ آپ کے جسم پر اتنے زخم؟ تو اس نے ولی جو اللہ کے تھے انہوں نے یہ فرمایا کہ میں نے اللہ سے کثرت سے یہ دعا کی کہ یا اللہ اگر کبھی میں آپ کی یاد سے غافل ہو جاؤں تو مجھے دنیا میں ہی سزا مل جائے، کیونکہ آخرت کی سزا میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو جب کبھی میں اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہوں، یہ جو شیر ہے یہ مجھے پنجہ مار دیتا ہے، اسکریچ کر دیتا ہے، تو میں اس پر راضی ہوں کہ میں آخرت کی سزا سے بچ جاتا ہوں اور فوری طور پر میں اپنی اصلاح کر لیتا ہوں۔ تو ان فیکٹ مکافات کا کانسیپٹ یہاں پر یہ ہے کہ آپ کو پتا چلے کہ ہمارا مس کنڈکٹ، اور یہ پریکٹیکل بھی ہے۔ اس کا آپ دیکھیے نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَإِن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، جو آپ کام کریں گے ویسے میں کپ کو اٹھا کر نیچے پھینک دوں گی تو یہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ مکافات عمل ہے کہ جیسا میں نے کام کیا اور اگر میں نے تھوڑا سا اس کو سائیڈ میں کر دیا کہ گرے نہ تو یہ بچ جائے گا۔ تو انسان جیسا عمل کرتا ہے دنیا میں اس کے مطابق اس کے نتائج مرتب ہوتے ہیں، لیکن اس کو آپ اس کے کاموں کی جزا یا سزا حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے۔